علم نور ہے، علم نور ہے، علم نور بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ پچھلے ہماری ایک ویڈیو اپلوڈ ہوا ہے سیغے کی پہچان کا طریقہ۔ اس کے اندر ہم نے سیغے کو پہچاننے کا مختصراً جو طریقہ تھا اور جامع طریقہ تھا وہ ہم نے عرض کر دیا۔ ویسے تو اس کی پہچان پر بہت بڑا اور بہت زیادہ کلام کیا جا سکتا ہے، لیکن ہم نے مختصراً یہ عرض کیا تھا کہ سیغے کو پہچاننے کا طریقہ کیا ہے، اس کو کس طرح پہچانا جائے۔ اب صرفی اجرا کرنے کا کیا طریقہ ہے، اس بارے میں ہم اپنی ویڈیو بنا رہے ہیں، کیونکہ ہمیں کہا گیا ہے کہ آپ صرفی اجرا کرنے کا طریقہ بھی بیان کر دیں۔ تو یہ جو صرفی اجرا ہے نا، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ آپ کو جو صرف ہے وہ از بر ہونی چاہیے۔ آپ نے جو بھی صرفی کتاب پڑھی، چاہے آپ نے صرف ہدایت الصرف پڑھی ہے یا آپ نے صرف بطرال پڑھی ہے، نصاب الصرف پڑھی ہے، ٹھیک ہے، آپ نے جس طرح کی بھی کوئی بھی کتاب میزان الصرف پڑھی ہے، منشب صرف پڑھی ہے، آپ نے جو بھی صرفی کتاب پڑھی ہے وہ آپ کو از بر آنی چاہیے، آپ کو بالکل یاد ہو، اور یہ یاد اس وقت ہی رہتی ہے جب اجرا ہو۔ اجرا کرنے کا جو طریقہ ہے میں آپ کے سامنے مختصراً عرض کرتا ہوں۔ کسی کلمے پر صرف کا اجرا کیسے کیا جائے اور صرف اجرا میں کیا کیا سوالات پوچھے جائیں، تو اس سوال کا جواب میں عرض کرتا ہوں آپ کو کہ ہم کسی کلمے پر صرف کا اجرا کیسے کر سکتے ہیں۔ تو پہلا سوال ہم یہ کریں کہ اگر کوئی صیغہ ہے تو اس صیغے کو ہم ایک صیغہ متعین کریں۔ صیغہ متعین کرنے کے بعد دیکھیں کہ یہ صیغہ واحد ہے یا تثنیہ ہے، جمع ہے۔ اچھا، اس سوال کے جواب کے بعد ہم دیکھیں کہ یہ مذکر ہے یا مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد پھر اگلا جو ہم تیسرا سوال کریں، آیا کہ یہ صحیح اقسام میں کیا ہے۔ صحیح اقسام یعنی اسم فعل حرف، اس میں کیا ہے، اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے۔ اسم ہے تو اسم اس کو متعین کر لیں، فعل ہے تو فعل کر لیں، حرف ہے تو حرف۔ اب جب ہم نے یہ بھی متعین کر لیا کہ یہ اسم ہے، فعل، حرف ہے، تو اب اس کے بعد ہم دیکھیں کہ اگر اسم ہے تو اسماء مشتقات میں سے کون سی قسم بن رہی ہے۔ آیا کہ اسم اعلیٰ ہے، اسم تفضیل ہے، اسم ظرف ہے، جو اسماء مشتقات کے اقسام ہیں مکمل، ان میں سے کیا ہے۔ اور اگر فعل ہے تو فعل کون سا ہے۔ آپ نے پڑھا ہے، فعل ماضی بھی پڑھا ہے، مضارع بھی پڑھا ہے، امر بھی پڑھا ہے، اس کے علاوہ بھی جو آتے ہیں ان کے ساتھ افعال وہ بھی آپ نے پڑھے ہیں۔ اور یہ فعل ہے تو فعل کس حالت میں ہے، آیا کہ مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے۔ اور اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ شش اقسام میں یہ کیا ہے، ثلاثی ہے، رباعی ہے یا خماسی ہے۔ پھر اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ ثلاثی اور رباعی میں کون سا ہے، مجرد ہے یا مزید فی ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے یہ بھی پتہ کر لیا کہ یہ صیغہ مجرد ہے یا مزید فی ہے، پھر اس کے بعد ہم دیکھیں گے کہ یہ صیغہ ہفت اقسام میں کیا ہے، ٹھیک ہے۔ جب ہم نے یہ معلوم کر لیا تو پھر ہم یہ دیکھیں گے اس صیغے کا باب کون سا ہے۔ اب باب معلوم کرنے کے بعد دیکھنا ہے کہ اس کی علامت کیا ہے۔ اب علامت بھی ہم نے معلوم کر لی، ہم نے پورا صیغہ معلوم کر لیا۔ مثال کے طور پر اب صیغہ ضربہ ہے، تو اب ہم نے مثال کے طور پر ہم لے لیں صیغہ طلبہ۔ طلبہ یا طلبو آتا ہے، تو ہم نے دیکھا طلبہ یہ صیغہ کون سا ہے، تو ہم نے کہا صیغہ واحد مذکر، صیغہ واحد کا ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ مذکر ہے، مؤنث ہے، تو ہم نے دیکھا کہ اس میں تانیث کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی، تو یہ مذکر کا صیغہ ہے۔ پھر ہم نے دیکھا کہ یہ صحیح اقسام میں کیا اسم ہے، فعل ہے، حرف ہے، تو ہم نے کہا یہ فعل ہے کیونکہ اس میں اسم اور حرف کی کوئی علامت نہیں پائی جا رہی۔ اب اسم تو ہے نہیں، فعل ہے، تو اب فعل کس حالت میں ہے، مرفوع ہے، منصوب ہے یا مجزوم ہے۔ تو ظاہر بات ہے کہ اس کے پیچھے جب تک کوئی چیز نہیں آئے گی تو منصوب یا مجزوم ہوگا ہی نہیں، تو مرفوع ہوگا۔ اس کے بعد شش اقسام میں کیا ہے، شش اقسام میں ظاہر بات ہے ثلاثی ہے، رباعی ہے، خماسی۔ رباعی 4 حروف والے کو کہتے ہیں، خماسی 5 حروف والے کو کہتے ہیں۔ تو ظاہر بات ہے طلبہ کے اندر طلبہ یہ 3 حروف ہیں، تو ہم کہہ دیں گے کہ یہ ثلاثی کا صیغہ ہے۔ پھر اب ثلاثی یا رباعی متعین کیا تو ہم دیکھیں گے کہ اس میں سے ہے کون سا، مجرد ہے یا مزید فی ہے۔ تو ظاہر بات ہے مزید
مزید فی کے 12 ابواب ہیں، ان میں سے کوئی علامت پائی نہیں جا رہی، تو ظاہر بات ہے یہ مجرد ہی ہوگا، تو ہم نے اسے مجرد متعین کر لیا۔ اب یہ دیکھنا ہے کہ یہ صیغہ ہفت اقسام میں کیا ہے۔ ہفت اقسام آپ نے جو پڑھی ہے، صحیح، محموز، مثال، اجوف، ناقص، لفیف، یہ جو ہفت اقسام پڑھی ہیں ان میں سے دیکھنا ہے کون کون سی ہیں۔ تو اب یعنی مضاعف بھی ہے اس میں۔ اب یہ ہم نے دیکھنا ہے کہ ان ہفت اقسام میں کون سا صیغہ ہے۔ اچھا، ابھی ہم نے یہ متعین کر لیا کہ طلبہ ہفت اقسام میں صحیح ہے۔ اب اس کا باب ہم نے متعین کرنا ہے۔ تو میں نے پچھلی ویڈیو میں عرض کیا تھا کہ باب دیکھنے کے لیے ہمیں لغت میں جانا ہے، چاہے منجد دیکھیں، ٹھیک ہے، اسی طرح اور بھی لغات موجود ہیں، مختار و سیاح ہے جن میں ابواب موجود ہیں، ٹھیک ہے، اسی طرح قاموس الجدید کے اندر بھی باب مل جاتا ہے، تو اسی طرح دیگر بھی لغات ہیں ان میں باب ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ کس باب سے صیغہ آ رہا ہے۔ تو وہاں پر لغت میں ہم دیکھیں گے نا، جب مادہ طا لام با کو دیکھیں گے، اس کے پیج میں جائیں گے اس کے نیچے، تو وہاں پر نون لکھا ہوگا تو وہ ناصرہ ہوگا، ضاد لکھا ہوگا تو وہ ضربہ ہوگا، سین لکھا ہوگا تو وہ سامیہ ہوگا، اسی طرح اگر کاف لکھا ہوگا یہ سب کچھ، فا لکھا ہوگا تو فتح، تو یہ ہم صیغہ ملے گا۔ تو اب ہم نے اس کا باب دیکھا تو ہمیں معلوم ہوا لغت میں کہ اس کا باب جو ہے وہ ناصرہ ہے، تو ہم کہیں گے کہ طلبہ یطلب ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ ہم نے پورا صیغہ دیکھ لیا۔ اب ہم نے کہا کہ اس کے اندر جو ہے اس صیغے میں تعلیل ہے یا تخفیف ادغام ہوا ہے نہیں ہوا۔ اب دیکھیں اس میں تعلیل بھی کچھ نہیں ہوئی ہے، ادغام بھی کچھ نہیں ہوا ہے، ٹھیک ہے، کچھ بھی نہیں ہوا اس میں، یہ صیغہ اپنی حالت پر باقی ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب ہم یہاں تک صیغے کے اوپر پہنچ گئے ہیں۔ اگر اس میں مثال طور ادغام ہے یا ہوتی، یا پھر ادغام ہوا ہوتا، یا پھر اس میں تعلیل ہوتی، تو اس صورت میں پھر ہم پورا قاعدہ بیان کرتے، پورا قاعدہ بیان کر کے ہم یہ کہہ دیتے کہ بھئی اس پر فلاں قاعدہ لگا ہے، ٹھیک ہے، فلاں قاعدے کے تحت یہ بدلا ہوا تھا، فلاں قاعدے کے تحت ہم نے تعلیل کر دی، تو یہ صیغہ اصل میں یوں تھا۔ مثال کے طور پر اصل میں یقولو یقولو تھا، تو اب ہم نے یہاں کا دیکھا قاعدہ کہ اگر واو کا ماقبل حرف صحیح ساکن ہو تو اس واو کی حرکت ماقبل کو دینا واجب ہوتا ہے، تو یقولو سے ہم نے واو کی حرکت کاف کو دی تو یہ یقولو ہو گیا، تو ہم نے یہ تعلیل کر کے پورا قاعدہ بیان کر دیا۔ یہ تو ہم نے جو صرف اجرا ہم کر رہے ہیں، یہ یہاں تک ہمارا صیغہ تو مکمل ہو گیا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ طلبہ کرام علم صرف پڑھ لیتے ہیں، علم صرف پڑھنے کے بعد بھی صیغوں کی پہچان نہیں ہوتی، یہ بہت بڑا سوال ہے، اور یہ بہت سے طلبہ کرام سے ہمیں سنا بھی ہے اور یہ سامنے بھی آیا ہے۔ اچھا، اس کی وجہ کیا ہے؟ اب وجہ بھی اور صیغوں کو ہم کس طرح پہچان سکتے ہیں، اس کا طریقہ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ اصل میں جو صیغوں میں مشکل آتی ہے نا، اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ علم و صرف کے قواعد کو سمجھنے اور یاد کرنے کے بعد اجرا نہیں کیا جاتا۔ ہم نے اولیٰ درجے کے اندر صرف میں ہم نے نصاب و صرف پڑھا ہوتا ہے، صرف تو پڑھی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کے اندر اجرا نہیں کر پاتے، تو اجرا نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے وہ ہمیں قواعد ہی بول جاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ وہ صرف تو بہت بڑا پہاڑ ہے۔ حالانکہ صرف اتنی مشکل نہیں ہے، صرف آسان ایک علم ہے، اس کے ہمیں قواعد اور صیغے جو قواعد ہیں، ان کی گردانیں ہیں، ہمیں وہ یاد ہونی چاہیے۔ اب اس کے بعد اجرا نہیں ہوتا، آپس میں قواعد کی تکرار نہیں کی جاتی، اور صیغے نکالتے نہیں ہیں، اگر نکالتے بھی ہیں تو صحیح طریقے سے نکالتے، صحیح کے صیغے نکال لیے ہم نے، معلل صیغے دیکھے نہیں ہیں، تعلیل یافتہ ہم نے بس ضرب، نصر، فتح یہ دیکھ لیے، ہم نے سمجھا شاید ہم نے جو ہے وہ صرف پر ہم نے مہارت حاصل کر لی۔ جب اس طرح کریں گے نہیں تو مجھے بتائیں صیغوں کی پہچان اور اس میں مہارت کیسے ملے گی؟ اب ہم نے اس طرح تو کیا نہیں، تو اب ہم نے یہ بھی نہیں کیا، تو اب ہمارے پاس کیا طریقہ ہے؟ مثال کے طور پر محنت نہیں کی کسی نے اولیٰ کے اندر، اب وہ ثالثہ میں پہنچ گیا، رابعہ میں پہنچ گیا، اب وہ کہتے ہیں مجھے صیغے کی سمجھ نہیں آتی، تو اب اس کی مہارت کیسے ملے گی؟ اس کے متعلق چند باتیں عرض کرتا ہوں۔ نمبر 1، جو بھی صیغہ آپ کے پاس ہے اس کی تعین کریں کہ یہ صیغہ واحد کا ہے یا تثنیہ کا ہے یا جمع کا ہے۔ نمبر 2، صیغے کی تعین کے بعد یہ دیکھیں کہ صیغہ سے اقسام میں کیا ہے۔ نمبر 3، اگر فعل ہے تو کون سا فعل ہے۔ 4، اگر اسم ہے تو اسماء مشتقات میں سے کون سا اسم ہے۔ 5، اس کے بعد یہ دیکھیں کہ یہ صیغہ کس باب سے ہے۔ اس کے لیے آپ کو تمام ابواب کی علامات کا یاد ہونا بھی بے حد ضروری ہے۔ علامات ابواب کے ناصرہ کے وزن پر آئے گا تو اس کی کیا علامت ہے، ضربہ،
کے وزن پر آئے گا۔ یہ علامت آپ نے پڑھ لی ہیں صرف میں۔ پھر آپ اسی طرح دیکھیں گے ثلاثی ہے، رباعی ہے، ثلاثی ہے تو مجرد ہے، رباعی ہے تو مجرد ہے، مزید فی ہے کیا ہے۔ اسی طرح جو پیچھے طریقہ ہم نے عرض کیا اسی کے مطابق آپ قیاس کر لیں اس پر۔ تو یہ آپ اس طرح کریں گے تو انشاءاللہ العزیز اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو آپ کی صرف دوبارہ سے یاد ہو جائے گی، آپ کو سیغوں پر مہارت حاصل ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ نہیں ہوتا کہ بندہ ایک ہی دن میں ٹھیک ہے ایک راتوں رات ہی بندہ صرفی بن جائے، اس پر محنت کرنی پڑتی ہے۔ ہر کتاب میں آپ جائیں، ہر کتاب کے سیغے تلاش کریں، ٹھیک ہے، جو بھی کتاب آپ پڑھ رہے ہیں اس میں سے آپ مشکل سیغے نکالیں، خود بخود نکالیں، ٹھیک ہے۔ اساتذہ ظاہر بات ہے اب آپ ثالثہ میں پہنچ گئے، رابعہ کے اندر پہنچ گئے تو وہاں پر نصاب بھی پڑھانا ہوتا ہے، تو آپ خود اپنے اندر شوق پیدا کریں، وہ سیغے نکالیں، معلل سیغے ہیں ان کو قاعدے نکال کر نصاب و صرف کی کتاب کھول کر بیٹھے ان کو فٹ کرنے کے لیے آپ کوشش کریں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں علم دین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔